اور آئین پاکستان میں جب ترمیم کی جاتی ہے تو یہ بہت سنجیدگی سے ایک ایک شق پہ ایک ایک لفظ پہ غور کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور جو قانونی ماہرین ہیں ایک ایک نقطے کے اوپر ان کی رائے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے آئینی ترمیم کا۔ تو جب تک وسیع تر سیاسی مشاورت اس پہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اس پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا تھوڑا سا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت، اور دونوں طرف سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے مشاورت کر رہے ہیں انہی آئینی ترامیم کے اوپر کی جو مسودہ ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے، اور وہ ایک ایک شق کے اوپر جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اور ہم حکومتی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں تمام پارٹیوں کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی موجود ہیں تاکہ جو بھی آئینی ترامیم لائی جائیں اور جو مسودے کے اندر مزید بہتری لائی جا سکے اس حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے قانونی ماہرین کی رائے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک اہم موڑ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جس میں آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ تو جب تک یہ وسیع مشاورت کا ادارہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر لیا جاتا اور حکومتی جماعتیں اپنی مشاورت مکمل نہیں کر لیتی اور مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت مکمل نہیں کر لیتے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کنسنسس پہ پہنچا جا سکے، اور اس مشاورت کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی بہتری ہو، پاکستان کے عوام کی بھلائی ہو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل ریفارمز کی تو دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی، یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس، انصاف تک رسائی، انصاف کی فراہمی کو آسان بنایا جائے گا اور عوام کو سہولت دی جائے گی کہ وہ ان کے لیے انصاف کا حصول جو ہے وہ آسان ہو۔ تو دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہے جو تاثر دیا گیا۔ یہ لیجسلیشن اس لیے ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ریفارمز کے تحت ملک میں انصاف کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے۔ ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ قانون میں بھی ترمیم کر سکتی ہے، آئین میں بھی۔ بدقسمتی سے آئین کی تشریح جو ہے وہ مختلف ادوار میں کی گئی عدلیہ کی طرف سے بھی۔ تو دیکھیں اوور آل جو مشاورت کی جا رہی ہے جو ہم حکومتی جماعتوں سے کر رہے ہیں ایک ایک شق پہ ایک ایک نقطے پہ اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ اس سیر حاصل گفتگو کے نتیجے میں ہم جس کنکلوژن پہ پہنچیں وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مفاد میں ہو اور ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں یہ پارلیمان جو ایک بالادست ادارہ ہے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور یہی مشاورت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں ایک ایک شق پہ ایک ایک نقطے پہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ۔ تو مقصد صرف ایک ہے کہ یہ ادارہ جو بالادست ہے، یہ ادارہ جو سپریم ہے، یہ ایک وسیع تر مشاورت کے نتیجے میں ان آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچے جن سے پورے ملک میں ایک مثبت اثر جائے، پورے ملک میں ایک اچھی خبر جائے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے ہر پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور لوگ امپاورڈ محسوس کریں گے، کیونکہ عوام نے اپنے ووٹوں سے الیکٹ کر کے ہمیں اس پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ تو ہمارے پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کے مفاد میں، ان کے انٹرسٹ میں ہم ایسی لیجسلیشن کریں، ایسی آئینی ترامیم کریں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اور ان کی زندگیاں آسان ہو سکے۔ تو اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے، مگر یہ تاخیر صرف اس لیے ہے کہ مشاورت کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور قانونی ماہرین کی رائے طلب کی گئی اور ڈیٹیلڈ میں ایک ایک نقطے کے اوپر ایک ایک شق کے اوپر بحث مباحثہ کیا گیا تاکہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکل سکے۔ تو ابھی ایفرٹ جاری ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک پازیٹیو اور ایک مکمل طور پہ جو مشاورت ہے اس کو مکمل کر لی جائے، اور اس کے بعد کوشش ہوگی
کہ آج ہی اس پہ جو ہے کوئی پیش رفت ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ بطور وزیر اطلاعات آپ کو ان تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ کروں تاکہ ابہام سے اور قیاس آرائیوں سے ہم پرہیز کر سکیں اور ان امینڈمنٹس کے حوالے سے ہم ایک اوور آل جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے سامنے آئیں گی اس مشاورت کے نتیجے میں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے نہ صرف انصاف کے حصول کے لیے مگر اوور آل اس ملک کے اندر ایک ہر پاکستانی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی ہیں. تو اس حوالے سے مزید جو پیش رفت ہوگی آپ کو بر وقت آگاہ کر دیا جائے گا. سر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ یا حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے, اس تمام تر جو ڈیلے ہو رہا ہے اس فیصلے کی وجہ سے؟ دیکھیے صرف ڈیلے کی وجہ صرف اور صرف مشاورت ہے. مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے اور پوری پارلیمنٹ کو سینس آف دا ہاؤس لے کر تمام جماعتوں کو آن بورڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ تاخیر کی اور سر آپ نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں یہ وعدہ کیا گیا تھا جو مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور محترمہ نے سائن کیا تھا کہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے. 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت رہی. وہ 10 سال میں یہ میثاق جمہوریت کہاں تھا؟ اور مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں, مولانا صاحب خود اگری ہیں ان ترامیم پر؟ دیکھیے مولانا صاحب سے جو کل بھی دور چلا آج بھی دور چل رہا ہے, ہماری بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہمارا بھی وقت گیا ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری صاحب بھی گئے ہیں اور اس کے علاوہ آج بھی پی ٹی آئی کا وفد بھی وہاں موجود ہے. تو دیکھیے اوبیسلی ان سے مسودہ شیئر کیا گیا ہے اور شیک بائی شیک اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اور دیکھیے اگر انصاف کے حصول کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے تو میں ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے حق میں وی لاگ بھی کریں, اس کے حق میں آواز اٹھائیں. اگر کوئی چیز تاخیر سے کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تاخیر سے کیوں